مسیح یسوع کی عظیم جلالی و برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ داؤد یونس گل اسپرچول گروتھ چینل کی طرف سے۔ اور ایک بار پھر سے ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم سب مل بیٹھیں اور ایک نئے خدا کے خادم کے ساتھ سٹنگ کر سکیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا جو آج اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہوگا، اور جو ان کی ٹیسٹیمنی ہم سنیں گے، اس کے وسیلہ سے نہ صرف میں برکت پاؤں گا بلکہ آپ سب بھی جو آج ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں جوائن کرتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں کہیں بھی آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، وہ سب کے سب یقیناً برکت پائیں گے، اور ان کی گواہی کو سن کر آپ کے اور میرے ایمان کا لیول بھی بڑھے گا۔ ہمارے درمیان خدا کے زبردست خادم ہیں جو عرصہ 15 سال سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ جو بی جی ای ایف چرچ کے ڈائریکٹر ہیں، اور یہ یونائٹڈ فیلوشپ کے ڈوکالا خان راولپنڈی کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور یہ خدا نے بڑی اچھی خدمت ان کو دے رکھی ہے، یہ چرچ کو رن کر رہے ہیں، اور خاص خدا نے ان کو خدمت کا جو توڑا دیا ہے وہ روحوں کی نجات کے لیے، بحالی کے لیے اور ریسٹوریشن کے لیے، اور ان کے اندر جو خدا نے درد اور بوجھ رکھا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، تاکہ لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو روحیں بھٹکی ہوئی ہیں، جو نجات سے خالی ہیں، ان کو خدا کے پاس لے کر آئیں۔ تو ہمارے درمیان خدا کے زبردست خادم ہیں جناب ریورنڈ امانت مسیح صاحب۔ سر، ہم آپ کو اسپرچول گروتھ چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہماری سیٹنگ جو ہے وہ یقیناً نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام ویورز کے لیے جو آج آپ کو سن رہے ہیں باعث برکت ہوگی۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اور یقیناً وہ سوالات نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام ویورز کے لیے جاننا ضروری بھی ہیں کہ کس طور سے آپ نے خدمت کی ہے۔ عرصہ 15 سال جو آپ نے خدمت میں گزارے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں 15 ایئرس مور دین، اور یہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ یہ عرصہ 15 سال جو اپنے خدمت میں گزارے ہیں، یہ آپ نے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس آپ نے شیئر کرنا ہے، اور یقیناً یہ جب آپ ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے، یہ نہ صرف میرے لیے باعث برکت ہوگا، تمام ویورز کے لیے جو آپ کو سن رہے ہوں گے ان کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ سے سوال کروں، تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنی پرسنل ٹیسٹیمنی کو ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ، اور اپنے تمام وہ ویورز کے ساتھ جو آپ کو سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور اپنی ٹیسٹیمنی کو شیئر کریں۔ یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی اور فاطمہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں، تو اپنی گواہی جو ہے اس کو پہلے شیئر کروں گا کہ میں عرصہ 15 سال سے خدمت میں ہوں۔ اس سے پہلے میں خدمت میں نہیں تھا۔ اس وقت میں گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں میں جو ہماری کوائر تھی چرچ کی، اس میں لیڈر بھی رہا، اور لیڈر رہنے کے باوجود ایک نامی مسیح تھا، برائے نام، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن نجات کا تجربہ جو تھا وہ نہیں تھا۔ صحیح۔ جب مجھے کچھ خدام نے کہا کہ آپ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، تو میں ان کو ٹالتا رہا، ٹال مٹول کرتا رہا۔ صحیح۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ توبہ کر لیں، بپتسمہ لے لیں، تو میں نے ان کو سخت لہجے میں کچھ الفاظ کہے۔ میں نے کہا بھئی آپ پنجابی چ کہندے نے کی لسوڑے دی لیس طرح چمڑی گیا، تو میں یہی الفاظ میں نے ان کو استعمال کیے۔ میں نے کہا کہ بھئی توبہ کروں گا ضرور، خدا جب مجھے توبہ کروائے گا، اس نے خالی توبہ نہیں کروانی، اس نے مجھ سے کام لینا ہے، اس نے خدمت لینی ہے مجھ سے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آج کے بعد ہم آپ کو نہیں کہیں گے، جس روز آپ کو خدا کی مرضی ہوگی، خدا چاہے گا تو پھر آپ کہ یہ جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں منہ سے یہ خدا پورے کرے گا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے پھر نہیں کہا۔ صحیح۔ تقریباً یہ 7 سال گزر گئے۔ ٹھیک۔ اور 7 سال گزرنے کے بعد ایک دن ہم اپنے تایا جی کے گھر میں شام کے وقت عبادت کر رہے تھے، تو جس وقت ہم عبادت کر رہے تھے تو ادھر میری والدہ اپنے کمرے میں دعا کر کے باہر نکل رہی تھی کمرے سے، ایک پاؤں اندر ایک بار، اور ان کے اوپر پولیس نے اٹیک کر دیا، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو
تو میری بھابھی جو ہے نا وہ بھاگتی ہوئی ادھر گئی، اس نے جا کر بتایا کہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو میں جلدی سے جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو ہے ان کی آواز جو ہے چینج ہو چکی تھی، ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری چارپائی جو ہے اوپر اڑ رہی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ تجربہ تھا کہ میں کچھ خادموں کے ساتھ مل کر ٹائم گزارتا تھا، تو اس کی وجہ مجھے معلوم تھا کہ جب ابلیس اٹیک کرتا ہے تو ایسے ایسے ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو میرے پاس اس وقت اختیار تو نہیں تھا، لیکن میں نے دعا کی۔ دعا کیسے کی کہ خداوند بے شک میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن آج تو مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یہاں پر معجزہ کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، تو میں آگے تیرا کام کروں گا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دعا کرے تاکہ وہ بدرو گرفتہ جو وہ آزاد ہو جائے ہے۔ تو اس وقت میں نے جب دعا کی، یہ میں نے اقرار کر لیا کہ اب میں تیرا کام کروں گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب دعا کی تو وہ اچھے ہو گئے۔ صحیح۔ تو جب اچھے ہوئے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ماں جی کو پکڑو اور اندر لے چلو، وہاں پر نیچے کپڑا بچھاؤ تاکہ ہم سب نیچے بیٹھ کے نا ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جب دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر میں نے نا رات کو دعا میں ایک خادم کو یاد کیا۔ صحیح۔ کہ خداوند یہ خادم مجھے صبح چاہیے۔ وہ خادم تھے، ان کا نام تھا سعد یعقوب۔ تو میں نے کہا خداوند یہ سعد یعقوب صبح مجھے چاہیے۔ صحیح۔ تو صبح جب ہوئی تو میں اپنے کمرے کا نا تالا کھول رہا تھا، تو ابھی میں نے چابی لگائی ہے، تو ادھر میرے وہاں بیل پی ٹی سی ایل لگا ہوا تھا، اس کی بیل بجنا شروع ہوئی۔ تو جب میں نے ریسیور اٹھایا تو ہیلو کیا تو آگے سے وہ بولے، واو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیں آپ نے مجھے کیوں رات کو یاد کیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں میں نے آپ کو یاد کیا ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ میرے پاس آئیں، پھر آئیں گے تو پھر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ تو جب وہ انہوں نے کہا جی ہم تو پاس ہی ایک گاؤں تھا، اس کا نام انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر ہیں، تو ہم کل شام کو آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں۔ تو جب وہ شام کو آئے میں نے ان کے ساتھ ساری بات شیئر کی، تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آئیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ بھی توبہ کریں، بپتسمہ لیں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح ہمارے ساتھ ایک مریض ہے جو بدرو گرفتہ ہے، اس کے اوپر دعا کرنے کے لیے جانا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو میں نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا بھئی پہلے نا آپ تینوں خادم جو ہے نا میرے اوپر ہاتھ رکھیں، میں گھٹنوں کے بل ہوتا ہوں، آپ میرے اوپر ہاتھ رکھیں، جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے اس کا چگنا جو ہے وہ مجھے ملے، تاکہ میں صبح آپ کے ساتھ جاؤں، آپ پیچھے ہوں میں آگے ہوں، آپ بعد میں ہاتھ رکھیں پہلے میں ہاتھ رکھوں، اور جیسے آپ نے ابلیس کو جھڑکنا ویسے ہی میں جھڑکوں، صحیح، اور وہ مریض جو ہے وہ آزاد ہو۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آئے۔ تو انہوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھے، دعا کی میرے لیے، بلیس کیا، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ صحیح۔ پھر میں ان کو یہ بھی بولا، میں نے کہا بھئی میں نے تو ابھی نہ توبہ کی نہ بپتسمہ لیا نہ ہے، تو پہلے بپتسمہ۔ انہوں نے کہا نہیں بپتسمہ بھی دیں گے آپ کو۔ ادھر سے جب واپس آئے اگلے دن میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے آج بپتسمہ دے۔ انہوں نے کہا بھئی تھوڑا صبر کرو۔ میں نے کہا نہیں آج ہی۔ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اگر میں آج مر جاتا ہوں آپ مجھے آسمان کی بادشاہی میں داخل کروا دیں گے؟ کوئی گارنٹی کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا آج ہی بپتسمہ دو۔ پھر وہ مجھے ایک نہر کے اوپر بپتسمہ دینے کے لیے لے کر گئے۔ میں نے اپنے وہ رف کپڑے پہنے اور پانی میں چلا گیا۔ وہ باہر کھڑے تھے، میں نے کہا آ جائیں آئیں بپتسمہ دیں مجھے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی صبر کریں۔ میں نے کہا بھائی صبر نہ کرائیں، اگر اس پانی کے اندر مجھے کوئی چیز ڈس دیتی ہے تو میری ڈیتھ ہو جائے ابھی، تو پھر کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ کیا مجھے آپ آسمان کی بادشاہی میں لے جائیں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس اتھارٹی کہ میں صبر کر لوں؟ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ جلدی سے آئے، انہوں نے مجھے بپتسمہ دیا۔ صحیح۔ جب بپتسمہ دیا اس رات پھر ہم دعا میں ٹھہرے۔ تو جب ہم دعا میں ٹھہرے تو پھر اسی روز جو ہے نا مجھے غیر زبان کی نعمت بھی ملی۔ واو، روح القدس نے میری زندگی میں اسی روز سے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طور سے پھر میں خدمت میں آ گیا۔
پھر مجھے خدا نے یہ خدمت دے دی. 2007 میں میں یہاں پنڈی میں آ گیا. یہاں آ کر میں نے تعلیم پائی. پاسٹر انور بھٹی صاحب ہیں اقبال ٹاؤن میں اسلام آباد میں, ان کے وسیلہ سے. ٹھیک ہو. تو اس کے بعد میں نے پھر سیمنری جو ہے وہ جوائن کی, BTH کیا, MDiv کیا. ہاں جی, تو اس طور سے خدا نے مجھے اپنی خدمت میں بلا لیا. تو اس کے بعد جو ہے نا خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے بڑے زور و شور سے استعمال کیا, اور میں نے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوا. چاہے کسی قسم کا کوئی بھی کیس آ جائے مضروب گرفتہ, تو میں نے کبھی نہ تو انکار کیا ہے اور نہ ہی کبھی ڈرا ہوں, چاہے کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو. چاہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں, لیکن میں کبھی نہیں ڈرا. اس لیے نہیں ڈرتا کہ یسوع میرے اندر ہے, روح القدس میرے اندر ہے, باپ میرے ساتھ ہے, تو پھر میں کیوں ڈروں. جو بھی آ جاتا ہے میں کہتا ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا نے یہاں پر مجھے اس طریقے سے استعمال کیا کہ میں جادوگروں کے پاس گیا ہوں, وہاں پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر منادی کی ہے, اور ان کی فیملیوں کو میں نے توبہ کرائی اور بپتسمے دیے ہیں. پھر میں نے جادوگروں کے میلے میں جا کر کلام سنایا, اور وہاں جب کلام سنایا تو وہاں پر ایک میسج جب دیا میں نے, تو میسج دینے کے بعد جو ہے 12 روحاں جو ہیں وہ بچی, انہوں نے توبہ کی. وہاں پر جب کال دی توبہ کی تو انہوں نے توبہ کی, اور اسی طور سے خدا جو ہے نا روز بروز آگے بڑھاتا گیا اور اپنا کام چلو لیتا جا رہا ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں آمین, جو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی سر, بڑا ہی اچھا لگا آپ کے بارے میں سن کر کہ آپ نے پہلے تو ان سارے خدام کو غصے میں بات کی. تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا ریئلائز ہوا ان 7 سالوں میں, جب 7 سال آپ نے کہا کہ گزر جانے کے بعد آپ کی والدہ کے اوپر ایسا اٹیک ہوا, تو ان 7 سالوں میں آپ نے کیا کبھی ریئلائز ہوا کہ آپ نے کسی خادم کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا؟ تو وہ کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ کئی دفعہ نہیں, وہ جب آتے تھے تو جب وہ سامنے آتے, بیٹھتے, گفتگو کرتے میرے ساتھ, تو کئی دفعہ میں نے ان کو بولا تھا کہ سوری, میں نے آپ کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کیا, سخت الفاظ میں نے بولے جو مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے. تو وہ کہتے تھے یہ آپ نے نہیں بولے, یہ الفاظ جو بولے گئے ہیں یہ آپ نے نہیں بولے, یہ تو آپ کے منہ سے نکلوائے گئے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو یہ سخت الفاظ جو ہیں نا یہ آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے, کیونکہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں یہ الفاظ خدا کی طرف سے ہیں, اور آپ کی زندگی میں یہ پورے ہوں گے. آپ خدمت میں آئیں گے, خدمت کریں گے. تو وہ بولتے تھے ہم ناراض نہیں ہیں, ہم نہیں ناراض. اس کا مطلب وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے آپ کو. تو سر آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اپنی ٹیسٹمنی کو شیئر کیا ہے, تو آئی بلیو کہ وہ ہمارے لیے بھی باعث برکت ہوگی اور تمام ویورز کے لیے بھی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے ابھی بیچ میں شیئر کیا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, اور میں یہ آپ سے ضرور بات کروں گا کہ جب خدمت میں آپ آئے, خدمت میں آنے سے پہلے اور خدمت میں آنے کے بعد, یہ 2 لائفز آپ نے گزاری ہیں. جی. اور جب آپ خدمت میں آئے, پہلی بات تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سی ڈگریز, تو آپ نے بتا دی کہ آپ نے BTH کیا, پھر MDiv کیا, اس کے بعد بھی کچھ ڈپلوماز کیے یا نہیں کیے, وہ بھی بتائیں. اصل میں نے نا پہلے جو ہے نا سرٹیفکیٹ کیا. جی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے ڈپلوما کیا. صحیح. ڈپلومے کے بعد میں نے 2 دفعہ جو ہے نا BTH کی, ایک سالٹراک ہے ٹھیک کالج, ٹھیک ہو گیا, پہلے اس کی ڈگری. صحیح. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا پھر دوبارہ لاہور سے ڈاکٹر مرکز فدا کی سیمنری سے, وہاں سے BTH کیا, پھر MDiv بھی ادھر سے کیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ خدمت میں آئے جی, اور جب آپ خدمت میں پہلے نہیں تھے جی, تب میں اور اب میں 2 لائفز میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے گزاری ہیں, ان دونوں میں ڈفرنس آپ نے کیا دیکھا ہے؟ خدمت میں آنے کے بعد کے کیا حالات آپ کی زندگی میں رہے, اور خدمت میں آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ تو کیا آپ نے کبھی ایسا بھی وقت گزارا ہے کہ جب آپ خدمت میں آئے, کیونکہ جب خدمت میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب
کوئی بھی خادم خدمت میں آتا ہے تو اسے ایک بیابانی سفر گزارنا ضروری ہے. بیابانی سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایسے حالات دیکھنے پڑتے ہیں کہ جہاں پر آپ بس کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار خدمت نہیں ہو پاتی. تو آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ نے وہ بیابانی سفر گزارا ہے اور آپ نے جو نا اپنا آپ تھا, آپ نے کہا کہ بس اب ختم ہے, ایسا کوئی وقت آیا, یا خدمت سے پہلے کا جو وقت تھا وہ کیسا تھا, وہ ضرور شیئر کریں. اصل میں جو خدمت سے پہلے والا وقت تھا وہ ایک دنوی سفر تھا. صحیح. اور دنوی سفر میں دنوی طور پر اتار چڑھاؤ آتے رہے. صحیح. لیکن اس میں بھی میں پریشان نہیں ہوا. اور پھر جب سے یہ خدمت میں آیا تو خدمت مشکل بھی ہے, آسان بھی ہے. صحیح. مشکل جو ہے, مشکل یہ ہے کہ اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. لوگوں کی طرح طرح کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں, لیکن جو برداشت کرنا جانتا ہے نا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. صحیح. اور جو برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے مشکلات ہیں. صحیح. تو میں نے مشکلات بھی دیکھی ہیں, بھوک بھی برداشت کرنی پڑی ہے, پیاس بھی برداشت کرنی پڑی ہے, اور بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن میں نے اس کے لیے شکر گزاری کی ہے. صحیح. اور پہلے والی زندگی جو ہے اس سے یہ والی لائف جو ہے یہ پرسکون زندگی ہے. صحیح. جی, پرسکون زندگی یہ ہے. وہ والی اتنی پرسکون نہیں تھی جتنی یہ پرسکون زندگی یہ ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لائف میں اگر آپ جب خدا سے دور ہوتے ہیں یا خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہوتے یا خدا کے ساتھ چل نہیں رہے ہوتے, وہ لائف بے شک جتنی بھی آسائشوں سے بھری ہوئی ہو, اس لائف میں اور اس لائف میں ڈفرینس ضرور ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈفرینس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے سر ٹیسٹمنی میں شیئر کیا کہ آپ نے کہا کہ اب بڑے سے بڑا ابلیس بھی سامنے آ جائے, اور میں ایک بات یہ جانتا ہوں اور خدا کے کلام میں یہ بات واضح ہے کہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے نا تو جتنا بڑا جولیت ہوگا اتنی بڑی فتح ہوتی ہے. آمین. تو میں اس بات کو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف میں کون کون سے ایسے ایکسپیرینس ہوئے, چونکہ آج آپ کا جو ٹاپک ہے, میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے بدرو گرفتہ کو شفا اور معجزات. تو آج میں ضروری اس بات پہ بحث کرنا چاہوں گا اور بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ, یہ اپنا جو ہے وہ سیکھنے کی روح سے بات کروں کہ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ شخص بدرو گرفتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے خادم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے. ان کو ذرا آپ پلیز ضرور شیئر کریں. ایک تو درخت اپنے پھلوں کے سبب سے پہچانا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک خادم کی پہچان کے خادم کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خادم روحانی ہے, کتنا روحانی ہے, یا کتنا روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے. یہی آپ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا کوسچن ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا چاہتا ہے. اور دوسرا کوسچن یہ ہے کہ ایک بدرو گرفتہ شخص جو ہے اس کی کیسے آپ پہچان آپ کو ہوگی. صحیح. نمبر ایک جو ہے نا, بدرو گرفتہ شخص جو ہے اس کی پہچان جو ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ روح القدس جو رہنمائی کرتا ہے. ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات جو ہے کہ جب بدرو گرفتہ شخص جو ہے وہ جب اس کے اندر کوئی بری روح کام کر رہی ہوتی ہے تو دعا کے لیے کہا جائے وہ آنکھیں نہیں بند کرتا. یہ دو باتیں ہیں. نمبر ایک تو الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا, اور دوسرا وہ جو ہے نا آنکھیں نہیں بند کرے گا. اس کو جتنا چاہے کہیں آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کر, آنکھیں بند کر, وہ آنکھیں نہیں بند کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے نمبر ایک روح القدس رہنمائی کرتا ہے, اور نمبر دو کہ وہ آنکھیں نہیں بند کرتا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات جو ہے, جب خادم کی بات ہے تو خادم آپ کو اس کی زندگی میں جب خدا کی روح کام کرے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ خادم جو ہے خدا کا پاک روح اس کے اندر کام کر رہا ہے. یہ مطلب کہ وہ اس کی پہچان آپ کو ہو جائے گی. ٹھیک ہو. سر بائبل جو ہے نا وہ ہمیں بڑی جو نا چیزیں کچھ کلیئر کرتی ہے.
تو میں آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل کہتے ہیں کہ ہر کسی خادم کو الگ الگ توڑے دیے جاتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جیسے آپ کے پاس اگر نعمت ہے کہ وہ آپ بدرو گرفتہ لوگوں کو آپ دعا کرتے ہیں اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خدا اپنا کام کرتا ہے اور بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ نعمت ڈلیور ہو کہ بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ ہو سکتی ہے. ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، جو اس کا بیٹا بن جاتا ہے، جو اس کے لہو میں دھل جاتا ہے، اس شخص کو یہ نعمت مل سکتی ہے. متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں، 18، 19، 20ویں آیت کے اندر تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں. صحیح ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. صحیح. یہ اختیار کلیسیا کو دیا گیا، ٹھیک ہو گیا، خدام کو دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جس بات کے لیے دو شخص زمین پر متفق ہوں گے میرے آسمانی باپ کی طرف سے ان کے لیے وہ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. اور تیسری آیت جو 20ویں آیت ہے اس کے اندر یسوع مسیح نے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ موجود ہوں گا. تو جہاں پر یسوع موجود ہے وہاں پر معجزہ ہے، کیونکہ یسوع، اگر بائبل مقدس کے اوپر ہم دھیان دیں تو بائبل مقدس یسوع مسیح کے معجزات سے بھری ہے. یسوع جہاں بھی گیا ہے وہاں پر معجزہ ہے. ٹھیک. تو اگر آج ہم ایمان رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان ہے تو اگر پہاڑ کو بھی کہو گے اکھڑ جا اور سمندر میں چلا جا تو وہ چلا جائے گا. صحیح. جی. تو اس لیے چاہے کتنا بڑا کیوں نہ کوئی کیس ہو، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو آگے والے ہیں ان کا بھی ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ شک میں ہوں، جیسے یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ کوئی دو دلا خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر ہم شک کرتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر خادم جو ہے دعا کر رہا ہے تو مریض کے جو ساتھ ہیں ان کو کیا دعا کہا جائے تو وہ کہیں کہ جی مطلب کہ وہ دعا نہ کریں، کہ وہ دعا ہی نہ کریں، یا ان کا ایمان ہی نہ ہو. صحیح. ان کا یہ ایمان ہو، پتہ نہیں ہے ہوگا ٹھیک یا نہیں ٹھیک ہوگا، شک میں بات ہو. تو یہ والی بات اپنے ایمان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کا بھی ایمان ہونا چاہیے، دونوں کا ایمان، دعا کرنے والا کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح یہاں موجود ہے اور یہاں پر معجزہ ہوگا. ٹھیک ہو. اور دعا کروانے والے جو ہیں ان کا بھی یہ ایمان ہو کہ جہاں پر یسوع ہے وہاں معجزہ ہے، تو وہاں پر ضرور معجزہ ہوگا. ٹھیک. تو میں بیسیکلی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ پاسبل ہو جاتا ہے. تو میں ایک اور سوال آپ سے جو پرسنل کوشچن ہے سر وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو خدا کے خادم ہیں نا، ان کی جو فیملیز ہیں ان کی طرف سے نا کچھ ایشوز ہوتے ہیں. ان کو ایشوز سے مراد یہ ہے کہ ان کی یہ شکوے اور یہ گلے ہوتے ہیں کہ جو خادم جب وہ خدمت میں آ جاتا ہے نا، ایک تو وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا، ان کی کلیسیا کے اندر ٹائم زیادہ گزرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں انہوں نے خادم کے ساتھ بہت کچھ سیکریفائس کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کی فیملی کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی کہاں کہاں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور کلیسیا کو کیسے مینیج کرتے ہیں. ہالیلویا. اصل میں نا اس طور سے ٹائم دیتا ہوں، میں کہتا ہوں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ فیملی کے لیے. صحیح. اور تیسرا جو ہے کلیسیا کے لیے، اور چوتھا درجہ جو ہے دوستوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس طور سے میں اپنے ٹائم کو جو ہے مینیج کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو میں فیملی کو ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کی فیملی کا کوئی شکوہ نہیں ہے. فیملی کو اگر ٹائم نہیں دوں گا تو پھر وہ گلہ شکوہ کریں گے. ٹھیک ہو. تو فیملی بھی میرے ساتھ خدمت میں کھڑی ہے. کہیں اگر میں بھول جاؤں تو پھر وہ مجھے یاد بھی کروا دیتے ہیں. ایک دفعہ میں
اپنے چرچ میں کچھ لوگوں کی ہیلپ کرنی تھی، تو میں بھول گیا، لیکن میری مسز کو پتا تھا کہ آج پادری صاحب نے کچھ اتنے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ مشاورت کی تھی کہ آج میں نے اتنے لوگوں کی فلاں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے۔ تو جب میں چرچ آ گیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ بھول گئے ہیں، تو انہوں نے گھر سے پیسے انویلپ لیے، ان میں پیسے ڈالے، اور کلام سے پہلے وہ میرے پاس ہے اسٹیج پہ، انہوں نے کہا کہ آج آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ نے لوگوں کی کچھ ہیلپ کرنی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے تو یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر یہ ہیلپ لیں اور ان لوگوں کی ہیلپ کر دیں۔ ٹھیک ہو، تو فیملی میرے ساتھ متفق ہے۔ صحیح۔ اگر میں ان کو ٹائم نہ دوں تو پھر میرے ساتھ متفق نہ ہوں، صحیح، تو وہ میرے ساتھ متفق ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ پھر بھی میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، اور کبھی کبھار شکوہ بھی ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہو، انسانوں سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو اگر کہیں ہو بھی جائے تو پھر ہم درگزر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ یہ ایک خاص وقت ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے دل کی بات کرنی ہے، یا آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ نے سوچا کہ کبھی مجھے موقع ملے کہ میں اپنا دل کسی کے ساتھ شیئر کر سکوں، کہ آپ نے کون سی جگہوں پہ کیا کیا سیکریفائس کیا ہے۔ تو جو آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ یار مجھے کبھی موقع ملے تو میں اپنے دل کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر سکوں کہ میں نے خدا کی کام کے لیے، یا خدا کی کلیسیا کے لیے، یا خدا کے کام کو بڑھانے کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس خدمت کے دوران کیا کیا کچھ سیکریفائس کیا ہے۔ اور یہ اگر آپ ان نئے خدام کے لیے، اور یہ جتنی بھی ویورس آپ کو سن رہے ہیں، جتنی کلیسیائیں آپ کو سن رہی ہیں، ان کے لیے انکریج کرنے کے لیے آپ اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ضرور شیئر کریں۔ جی ہاں، میں شیئر کر رہا ہوں کہ ان تمام خدام کے لیے جو نئے خدمت میں آئے ہیں، جو پرانے ہیں وہ تو مچور ہو جاتے ہیں نا، تو جو نئے خدمت میں آئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو مچور ہیں ان کے لیے بھی، کہ ایک وقت تھا کہ دوران خدمت کے دوران ہی مجھے ایک ہی سال میں 2 دفعہ دھچکا لگا، اور اس طرح کا جب دھچکا لگتا ہے نا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جو ہے نا بڑا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہے۔ ایک ہی سال میں پہلے جو ہے نا ہم ایک شادی پر تھے، تو شادی سے جب ہم واپس آئے سنڈے کے روز، رات لاہور سے واپس آئے کہ صبح ہم نے جا کر عبادت کرانی ہے، تو جب میں اپنے گھر کے باہر پہنچے وہاں پر دروازے تک، تو دیکھا کہ ہمارے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارا سارا سامان بکھرا ہوا ہے، اور گھر میں جو کچھ ہمارا تھا وہ سب کچھ وہ لے گئے۔ تو میں نے دیکھتے ہی میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے۔ تو گھر والوں کو کہا کہ کوئی بھی اپنے منہ سے ان کے خلاف برا الفاظ کوئی نہ کہنا، کوئی بد دعا نہ دینا، شکر گزاری کریں خدا کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے عزیز و اقارب یا کلیسیا کے لوگ جو بھی سنتے تھے وہ آ رہے تھے، میں نے سب کو کہا آپ سب نے ان کے لیے برکت چاہنا، ان کے لیے بد دعا نہیں اپنے منہ سے نکالنی، ہم نے ان کے لیے برکت چاہی۔ اور اسی سال میں نے 6 مرلے ایک پلاٹ لیا تھا، 3 مرلے چرچ کے لیے اور 3 مرلے جو ہے نا وہ گھر کے لیے، وہ بھی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کی، اور اس بندے کے لیے اپنے منہ سے برا کوئی الفاظ نہیں نکالا، اس کو بھی برکت اس کے لیے چاہیے۔ تو یہ خدا کی شکر گزاری کہ جب میں نے برکت چاہی اس شخص کے لیے، تو جتنے پیسے میرے اس کے پاس گئے تھے وہ اس نے مجھے واپس دے دیے۔ واو، شکر گزاری اور ایمان کی مضبوطی کے سبب سے خدا نے مجھے پھر سرفراز کیا کہ وہ جتنی میں نے اس کو رقم دی تھی وہ اس نے واپس کر دی۔ اور جو چوری ہوئی اس کا بھی جو نقصان ہوا تھا، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، وہ بھی خدا نے مجھے واپس کر دیا۔ ویری گڈ۔ تو یہ اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا اپنے آپ کو سنبھالنا، لیکن میں پھر بھی خدا کی شکر گزاری کرتا گیا۔ تو آج میں ان سارے خدام کو جو سن رہے ہیں، کلیسیا کو، خدام کو، ان سب کو یہ تاکید کرتا ہوں یا ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی کسی مشکل وقت میں سے گزرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے،
تو بجائے کہ آپ اپنے منہ سے کوئی برے الفاظ نکالیں، نو، بلکہ خدا کی شکر گزاری کریں۔ جب آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے تو پھر خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور خدا آپ کو سر بلند کرے گا، سرفراز کرے گا۔ تو اگر آپ اپنے منہ سے برے الفاظ نکالیں گے، خدا نے ہمیں برکت کے لیے چنا ہے، ہمیں کسی کو لعنت دینے کے لیے نہیں چنا۔ اس لیے ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ایک کنویں سے دو طرح کا پانی نہیں نکلتا، یا تو میٹھا نکلے گا یا کھارا نکلے گا۔ اگر ہم اپنے منہ سے بد دعا بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں تو یہ پھر خدا کے کلام کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، پاک روح ہمارے اندر کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں اور محبت سے پیش آنے والے بنے، دوسروں کے لیے برکت چاہنے والے بنے، تو پھر خدا ہمیں اس طور سے سرفرازی عطا کرے گا، پھر گرے ہونوں کو بھی وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آمین۔ تو سر جیسے ابھی آپ نے یہ بات شیئر کی ہے کہ شکر گزاری جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر گزاری بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور شکر گزاری کا جو رویہ ہے وہ خدا کے اور کلوز آپ کو کر دیتا ہے، اور جب آپ خدا کے کلوز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے دشمن بھی جو ہے نا، وہ جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی فیور میں ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ساری چیزیں ریکور ہوئی ہیں، خدا نے سب کچھ کو ریسٹور کیا ہے، اور بے شک ٹائم مشکل ہوتا ہے جب آپ کا سب کچھ چلا جائے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شاید کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مطلب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ اس کے لیے خدا کی بڑی شکر گزاری ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نہ تو کلیسیا کا محتاج ہوا، نہ کسی رشتہ دار کا۔ خدا نے ساری صورتیں جو ہے نا وہ پوری کی ہیں۔ حالانکہ جب چوری ہوئی تو جتنے عزیز تھے وہ انہوں نے سنا تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کلیسیا آ رہی ہے، پھر بھی ہم جو بھی آتا اس کو چائے روٹی یہ جی ان کی خدمت کرتے۔ تو خدا نے ہمارے لیے سب کچھ مہیا کیا، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ آمین۔ لیکن صرف یہ شکر گزاری ہے جی، شکر گزاری نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ یس، اور بلیو کہ شکر گزاری آپ کے لیے برکتیں لے کر آتی ہے، اور یہ میرا بھی ایمان ہے اور تمام ویورز کا بھی ایمان ہوگا یقیناً کہ شکر گزاری وہ آپ کے لیے برکتیں لے کر آتی ہے۔ تو سر زبردست آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اب وقت ہوگا کہ ہم ایک بریک پہ جائیں گے، اور ابھی خاص ایک بریک پہ جائیں گے، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور یقیناً ہماری جو گفتگو ہے یہ آج کے لیے یقیناً باعث برکت رہی ہے۔ اور بریک کے بعد یہ وقت ہوگا کہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے خدا کے خادم سے سیکھ سکیں گے، اور ٹاپک آج جو ہے وہ ہے بدروح گرفتہ کو شفا اور معجزات۔ اور ڈیفینیٹلی جب 5-7 منٹ کے لیے جو بھی خدا کا کلام خدا کو بندے کو خدا نے دیا ہے جب وہ شیئر کریں گے تو اس سے ہماری بھی نجات بھی ہوگی، اور ہم اس سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو۔ ویلکم بیک ویورز، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے جو زبردست ممسو آج ہمارے درمیان ہیں ان سے ہم آج اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنی برکت کے لیے اور اپنی جو ہمیں ٹیچنگ وہ دیں گے اس کے لیے ہم ان کو ویلکم کر سکیں، اور ان کو کہہ سکیں کہ وہ آج جو کلام خدا نے ان کو دیا ہے، جو گہری باتیں، جو عمیق باتیں خدا نے ان کو دی ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے باعث برکت ہو سکے، اس کے لیے ہم ان کو پھر سے ویلکم کریں۔ ہمارے درمیان جو آج گیسٹ ہیں جناب ریورنڈ امانت مسیح صاحب، ہم ان کو اسپرچول گرو چینل پہ ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ یہ 5 سے 7 منٹ کے اندر جو کلام کی گہری باتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، جو ہماری رہنمائی کے لیے اور تمام ویورز کی رہنمائی کے لیے، وہ ضرور ہم سے شیئر کریں۔ تھینک یو بردر داؤد۔ ہم کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا،
خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے جو حوالہ میں نے شیئر کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ یہ تمام کلیسیائی ممبران کے لیے بھی ہے اور تمام خدام کے لیے بھی ہے کہ جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، تابع ہو جانے سے مراد ہے کہ خدا کی فرما برداری کرنا، خدا کی بات ماننا، خدا کے قوانین کو تسلیم کرنا، اس کی تابع داری کرنا۔ تو کلام مقدس میں مقدس بزرگ یعقوب رسول جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے تابع ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو یہ خدا نے نعمت عطا کی ہے کہ ابلیس یعنی بدروگریختہ کوئی شخص جب اس کے پاس آتا ہے تو جب وہ اس کے لیے دعا کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو میں آج ان سارے خدام کو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، میری ان کے لیے دعا ہے کہ خدا ان کو یہ نعمت عطا کرے، اور یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا سے مانگیں، خدا سے مانگنا شروع کریں۔ جب آپ خدا سے مانگیں گے، خدا کے تابع ہو جائیں گے، تو پھر ابلیس جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تب وہ مقابلہ کرے گا جب آپ کے زندگی کے اندر روح القدس کام نہیں کر رہا ہوگا، جب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح نے تو آپ کو اختیار دیا ہے، یسوع مسیح نے ہر ایک شخص کو اختیار دیا ہے۔ یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل کے اندر کہا کہ جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچلو، ابلیس کی ہاتھوں ستائے جانے والے لوگوں کو آزاد کراؤ۔ تو جب یہ یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے تو پھر ہمیں اس کے دیے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ تو مقابلہ اب ہم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، تب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جب یسوع مسیح ہمارے اندر ہے، جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر کام کر رہا ہے۔ اور بہت سارے یہاں پر یہ بھی کویسچن کرتے ہیں روح القدس کے حوالے سے کہ روح القدس تو ہمارے اندر ہے، تو یہ میں بھی مانتا ہوں کہ کرنتھیوں کے اندر جو ہے ایک حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف خداوند کی، ہاللیلویا۔ مقدس پولس رسول کا کرنتھس کے نام خط ہے اور اس کا 6 باب، پہلا کرنتھیوں 6 باب، اس کی 19 اور 20 آیت کے اندر لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بالکل یہ بات واضح کرتی ہے، خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ روح القدس ہر ایک اس شخص کو جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس کو اس کے اندر روح القدس کام کر رہا ہے۔ اب روح القدس تو اس کی زندگی کے اندر کام کر رہا ہے، یہ آگے بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، یہ تو اپنی مرضی ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اس کو اختیار کو کریں، استعمال کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ نعمت نہیں ہے،
خدا نے آپ کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یسوع کے لہو میں چھپ جاتے ہیں، نجات کا تجربہ ہو جاتا ہے، تو تب ہمیں یہ اختیار مل جاتا ہے، روح القدس ہمارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا یہ نعمت بھی دے دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو وہ خدا سے مانگ سکتا ہے کہ خدا مجھے یہ نعمت عطا کرے۔ جب کوئی مانگے گا تو اسے وہ نعمت ضرور مہیا کرے گا، اور خدا اس کو اختیار بھی دے دیتا ہے۔ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح مرکز 18ویں باب کی 18ویں آیت کو ہم ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سوری متی 18 باب دی 18ویں آیت جو میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ یہ اختیار تو ہمارے پاس ہے آسمان کو بند کرنے کا، کھولنے کا۔ تو جب آسمان کو بند کرنے کا، کھولنے کا آپ کے پاس اختیار ہے، تو باقی سارا بھی جو یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا وہ سارا اختیار جو ہے یسوع مسیح نے کلیسیا کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے، کہ جو کچھ تم باندھو گے وہ بندھے گا، اور جو کچھ تم کھولو گے وہ کھلے گا۔ تو یہ ہمارے اپنے پاس اختیار ہے، چاہے ہم اس کو استعمال کریں یا اس کو نہ استعمال کریں، لیکن یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ ہم شفاعت کریں، دوسروں کے لیے گھٹنوں کے بل ہوں، دعا کریں۔ جب ہماری خدا کے ساتھ رفاقت جو ہے گہری ہو جائے گی تو پھر وہ ساری برکتیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ساری نعمتیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ساری نعمتیں خدا ہمیں مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں ضرور مہیا کرے گا۔ اور خدا کی شکر گزاری کریں جن کے پاس یہ نعمت خدا نے دی ہے۔ جیسے مجھے خدا نے یہ نعمت دی ہے تو میں اس نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی جھجکا نہیں ہوں، یا کبھی بھی میں خوف زدہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں خوف زدہ ہوتا؟ اس لیے کہ کلام مقدس میں یہ سکھاتا ہے کہ پس تم خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے تابع داری۔ جب ہم خدا کی تابع داری کریں گے، خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے، خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، اس کی مرضی کو بجا لاتے رہیں گے، اس کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ساری نعمتیں آپ کے پاس خود بخود ہی آ جائیں گی۔ اور پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، آپ اس نعمت کو مانگیں یا نہ مانگیں۔ جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس کو مانگیں، واضح طور پر خدا سے کہیں کہ خداوند یہ والی نعمت میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہ مہیا کر، تاکہ میں تیرے کام کو اور زیادہ دلیری کے ساتھ کر سکوں۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلی بات جو ہے تابع داری کرنا، ہم تابع داری کریں، شکر گزاری کریں، تو پھر سرفرازی ہی سرفرازی آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے پاس ایٹومیٹک آ جائے گی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ سر زبردست، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے شیئرنگ کی کہ وی ہیو اتھارٹی، اور بائبل میں لکھا ہے جب یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اور جو اختیار اس کے پاس تھا وہی اتھارٹی اس نے ہمیں دی، اور اس نے کہا کہ جاؤ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی تمام گفتوں پر غالب ہو۔ تو یہ اتھارٹی بیسیکلی ہمارے پاس ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے، بس ہمیں استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ نے بڑے ہی زبردست طریقے سے کلام شیئر کیا ہے۔ تو سر اب وقت ہے کہ آپ ہمارے لیے اور تمام ویورز جو آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہم کلام پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کلام کے مطابق پھل لانے والے ہوں۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائے اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ،
ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اور اس ساری ٹیم کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ان کو یہ توفیق دی کہ خداوند یہ تیرے کام میں بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ میں تیرا خادم اس ساری ٹیم کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور تمام سننے والوں کے لیے، ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ تیرا فضل، تیرا رحم تیرے لوگوں پر رہے، اور تیرے لوگ خداوند تیرے خوف میں رہ کر زندگی گزارتے ہوئے خداوند تجھ میں بڑھتے ترقی کرتے جائیں، اور آج کا کلام ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے، ہم سبوں کی زندگیوں کے اندر جڑ پکڑے اور پھلدار ثابت ہو، تاکہ ہم خداوند تیری مرضی کو بجا لانے والے بنے، تیرے قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے خداوند تیری شکر گزاری کریں، اور تیرا بیٹا یسوع ہمارے بدنوں کے وسیلہ سے جلال پائے۔ یسوع مسیح کے بزرگ نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ اور سر بہت اچھے طریقے سے آپ نے کلام بھی شیئر کیا، آپ نے ہمارے لیے دعا کی، اور میں ایمان کے ساتھ ان تمام برکات کو ریسیو بھی کرتا ہوں۔ اب یہ خاص وقت ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کے پاس یہ وقت ہے، آپ ہمارے چینل کے بارے میں، ہماری ساری ٹیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ چند الفاظ میں ضرور بیان کریں۔ اوکے، میں ساری اس ٹیم کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص کوآرڈینیٹر ذیشان گل اور سی ای او ہارون گل، ہوسٹ داؤد یونس، اور باقی ساری اس چینل کی ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ خدا ان بچوں کو روحانی، مالی، معاشی طور پر سرفراز کرے، اور ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ بھی اپنے خزانہ غائب سے میسر کرے، کیونکہ اس چینل کو چلانے کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہیں اور وسائل کی بھی ضرورت ہے، تو وسائل ہوں گے تو یہ آگے بڑھے گا۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ان کے لیے اپنا آسمان کھولے، اور اپنا آسمان کھول کر انہیں ہر طرح کی برکات سے نوازے، اور بالخصوص خدا ان کے لیے وسائل پیدا کرے، تاکہ یہ چینل جو ہے یہ روز بروز بڑھتا اور ترقی کرتا جائے، اور یہ بچے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے جیسے ہمارے لیے برکات چاہی، پھر اس کے بعد کلام آپ نے، آپ کی ٹیسٹمنیز کو ہم نے سنا، سب کچھ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ڈیفینیٹلی خدا کے روح کی ہدایت سے کیا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ساری گفتگو ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، تاکہ یہ جو گواہیاں آپ سنتے ہیں یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں، اور میں یقیناً ہم آپ کے لیے نئے سے نئے خدام کو لے کر آتے ہیں، تاکہ ان کی جو پرسنل لائف ہے آپ ان کو سن کر برکت کو حاصل کریں اور آپ کا ایمان کا لیول بڑھ سکے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔